بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ایک مشہور کموار سیاستدان ہیں۔ میں جب سے انہیں دیکھتی آ رہی ہوں، یہ مختلف پارٹیوں میں موجود رہے اور آخر میں تھک ہار کر اپنی ذاتی یک رکنی سیاسی جماعت بنا لی۔ ہمیشہ بڑے فخر سے اپنی وزارتوں کی تعداد بتاتے رہتے ہیں۔ وزارت کے اتنے شوقین ہیں کہ ایک جماعت کے سربراہ سے سمندر کی لہریں گننے کی وزارت لینے پر بھی راضی ہو گئے تھے۔ اسی طرح جلاؤ، گھراؤ، مر جاؤ کے نعرے بھی لگاتے رہتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر خاص سے مضبوط انسان ہے، اس لیے اپنی ذاتی آڈیو ویڈیو عام عوام کے سامنے آنے کے بعد بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ خود کو بڑے فخر سے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کہتے ہیں اور عام عوام سوچتی ہی رہ جاتی ہے کہ شاید کسی ہسپتال کا نام گیٹ نمبر 4 ہے۔ اداکاری کے بھی شوقین ہیں، اکثر تیسرے درجے کی جاسوسی فلموں کے ہیرو بھی بن جاتے ہیں۔ دشمنوں سے بچنے کے لیے موٹر سائیکل پر ایسے بھاگتے ہیں کہ خود ہی اپنی پرفارمنس دیکھ کر اش کر اٹھتے ہیں۔ روحانیت بھی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اکثر چلے کاٹنے کا ذکر کرتے ہیں۔ فخر سے خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنے کی سعادت کا ذکر ہمیشہ کرتے ہیں۔ ان پر الہام بھی ہوتے ہیں۔ کچھ دل جلے صلاحیت کے حسد میں انہیں فال والا طوطا کہتے ہیں، جس پر عام عوام کو سخت اعتراض ہے، کیونکہ طوطا بے حد خوبصورت پرندہ ہے اور اس کے بالوں پر اپنے ہوتے ہیں۔ دوسروں کے منہ چومنے اور اپنے ماتھے پر بوسہ لینے کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ اکثر بیشتر ایسی ویڈیوز منظر عام پر لاتے رہتے ہیں جن سے ان کا عوامی تشخص نمایاں ہو جائے اور ان کی طبیعت کی سادگی کا پتہ چلے۔ کفایت شعاری کا یہ عالم ہے کہ اپنی اوائل عمری کا کوٹ اس آخری عمر میں پہنتے ہیں اور میڈیا پر سب کو بتاتے ہیں۔ ماضی میں گندم کے بحران کا سبب عوام کے زیادہ روٹیاں کھانے کو قرار دیتے تھے۔ کچھ عرصے سے ان کی الہامی فائبر آپٹک کیبل کو ایک شاخ کھا گئی۔ تب سے ان کا الہامی اور پیش گوئیوں کا سفر رکا ہوا ہے، اور ستم یہ ہے کہ کوئی بھی سمندر میں اتر کر اس فائبر آپٹک کیبل کی مرمت بھی نہیں کر رہا۔ اب انہوں نے عدالتوں میں موجود اپنے دائر کیے کہ پرانے کیسز پر توجہ مبذول کی ہے، کیونکہ سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے کچھ تو سامان چاہیے۔ اب ان کے دل میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلانے کی آرزو نے دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اس سے انکار نہیں۔ یہ لوگ اپنے اہل عیال کو پیسے بھیجتے ہیں جو ہم عام عوام کے کام آتے ہیں۔ کئی خاندانوں کی کفالت ہوتی ہے، کئی فلاحی تنظیموں کے ذریعے پاکستان میں عام عوام کے لیے فلاحی منصوبے چلتے ہیں۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود ہم 1 کروڑ سے زائد ان لوگوں کو ووٹ کا حق کیسے دے دیں جو زمینی حقائق سے واقف نہیں، جو پاکستان میں رہتے نہیں، مگر پاکستان کے سیاسی نظام میں ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ان اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی اتنی فکر ہے کہ پاکستان میں آ کر رہنا گوارا نہیں کرتے۔ کئی تو دہائیوں تک اپنے ملک کا رخ نہیں کرتے، مگر فکر ضرور کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم عام عوام کو یہ عقل کہاں کہ ملک کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں تھمانی ہے۔ اس لیے یہ دیار غیر میں بیٹھے اس غیر ملک سے وفاداری کی قسم کھاتے ہیں، مگر روب ہم پر جماتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان، وزراء، چیف جسٹس، حتیٰ کہ سابق آرمی چیف کی تذلیل کرتے ہیں، پاکستان سے بھاگنے والوں کو پناہ دیتے ہیں، اغیار کے ایجنڈے پہ چل کر پاکستان میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، اور ہمارے لوگ ان کے ووٹ کا حق عدالتوں میں کیس کر کے مانگتے ہیں۔ ان کے پاس ووٹ کا حق تو پہلے سے ہی موجود ہے۔ آئیں، ٹکٹ کے پیسے خرچ کریں اور اپنی پسند کی جماعت کو ووٹ ڈالیں۔ اندازہ کریں، ہمارے سروں پر حکمرانی کا ڈنڈا برسانے کے لیے کبھی ساسیں فیصلہ کرتی ہیں تو کبھی اوورسیز پاکستانی، کبھی عدالتیں عوام کو بے مائگی کا احساس دلاتی ہیں تو کبھی سیاسی جماعتوں کے چیئرمین۔ پاکستان کی عوام صرف سر تسلیم خم کرنے کے لیے ہے۔ عام عوام تو سوچتی ہے کہ اگر پاک فوج نہ ہوتی تو شاید اشرافیہ ہنٹر پکڑ کر ہمیں اپنا غلام بنا چکی ہوتی، یا دہشت گرد ہم پر خودکش حملہ کر چکے ہوتے۔ میری پاکستان کے اس سینئر کنوار سیاستدان سے گزارش ہے کہ اس عمر میں انہیں اللہ کا ذکر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ پاکستان کی فکر چھوڑ کر اپنی آخرت کی فکر کریں اور پاکستان کے لیے صرف دعا کر دیا کریں، یہی کافی ہوگا۔